بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مکالمہ، یہ ایک نظم ہے بانگ دراسی نمبر 132۔ ایک مکالمہ مینز اے ڈائلاگ جو کہ ہے دو پرندوں کے درمیان۔ ایک پرندے کو اقبال کہتے ہیں مرغ سرا، جو کہ ہوتے ہیں پیٹ برڈز کہہ لیں، ڈومیسٹیکیٹڈ برڈز جو کہ گھر میں ہوتے ہیں۔ زیادہ وہ اڑتے نہیں ہیں، مطلب اڑ سکتے ہی نہیں ہیں، باہر بھی ملتے ہیں آسٹرچ وغیرہ، کہ انہوں نے اوور دا ایئرز جو نہ اڑنے کی وجہ سے ان کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے اڑنے والی۔ تو ایک یہ پرندہ ہوتا ہے، اور دوسرا مرغ ہوا۔ مرغ ہوا وہی اقبال کا جو پرندہ ہے، شاہین، اس طرح کا ایک برڈ ہے جو کہ ہائی ابو بہت اوپر اڑتے ہیں، بہت دیر تک اڑ سکتے ہیں، اور اوپر سے ان کی سب پہ نظر ہوتی ہے۔ تو ان دو برڈز کے درمیان یہ ڈائلاگ ہے۔ تو جو مرغ سرا ہے، جو ڈومیسٹیکیٹڈ برڈ ہے، وہ کہتا ہے دوسرے اڑنے والے پرندے سے، ایک مرغ سرا نے یہ کہا مرغ ہوا سے، پروار اگر تو ہے تو کیا میں نہیں پروار؟ اچھا، تو وہ اس کو بڑے نا ایسے پوائنٹ لگاتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر تمہارے پاس پر ہیں تو کیا میرے پاس پر نہیں ہے؟ میرے پاس بھی پر ہیں۔ گر تو ہے ہوا گیر تو میں بھی ہوں ہوا گیر۔ اگر تم جو ہو وہ اڑ سکتے ہو تو میں بھی اڑ سکتا ہوں، اگر میں چاہوں تو میں بھی اڑ سکتا ہوں۔ آزاد اگر تو ہے نہیں میں بھی گرفتار، تو میں بھی ایک فری پرندہ ہوں، تم بھی ایک فری پرندے ہو، تو کیا مطلب بڑی بات کیا ہے؟ پرواز خصوصیت ہر صاحب پر ہے۔ ایکچولی سارے ہی اڑ سکتے ہیں، جس کی بھی پرندوں جیسی شکل ہوتی ہے وہ سارے پرندے جو ہیں وہ اڑ سکتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں رہتے ہیں مرغان ہوا مائل پندار۔ تو وہ ایسے نا اس کو لگاتا ہے بات کے، چوٹ لگاتا ہے اس اڑنے والے پرندے کو کہ بھائی پتہ نہیں کچھ جو ہے نا اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، تھوڑا سا ایسے اڑ لیا تو اپنے آپ کو بہت سمجھتے ہیں، حالانکہ سارے ہی اڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اچھا، یہ جو تھا نا، اس نے دو چار باتیں لگائیں اس اڑنے والے پرندے کو، تو مجروح حمیت جو ہوئی مرغ ہوا کی، تو جو اڑنے والا پرندہ تھا نا، اس کو اس کے دل پہ جا کے یہ بات لگی کہ سارے ہی اڑ سکتے ہیں۔ یوں کہنے لگا سن کے یہ گفتار دل آزاد، تو وہ اس نے نا مطلب اس کے دکھی ہوا تھوڑا سا، تو اس نے آگے سے اس کو جواب دیا، کچھ شک نہیں پرواز میں آزاد ہے تو بھی، دیر از نو ڈاؤٹ کہ تم بھی اڑ سکتے ہو، پرندے تم بھی پرندے ہو، ہم بھی پرندے ہیں، سارے پرندے ہیں، لیکن یہ کہ حد ہے تیری پرواز کی لیکن سر دیوار، تم جو ہے نا وہ صرف ایک دیوار سے دوسری دیوار تک اڑ سکتے ہو۔ اس کو میں یوں کہوں گا کہ جو ہماری ڈے ٹو ڈے لائف ہوتی ہے نا، اس میں آگے ہمارے آبسٹیکلز آتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو پرندے ہوتے ہیں نا، یہ ایک آبسٹیکل سے دوسری آبسٹیکل تک ہی اڑ سکتے ہیں، یہی ان کی ٹوٹل فلائٹ ہوتی ہے۔ جیسے ہی آگے ایک نئی آبسٹیکل آئی، اس کو انہوں نے سر مارا اور نیچے گر گئے، بس اس کے درمیان ان کی فلائٹ رہتی ہے۔ حد ہے تیری پرواز کی لیکن سر دیوار، واقف نہیں تو ہمت مرغان ہوا سے، تو تمہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ جو اڑنے والے، اصل میں اڑنے والے پرندے ہوتے ہیں، ان کے وہ مطلب وہ کہاں تک دیکھ سکتے ہیں، وہ کہاں تک اڑ سکتے ہیں، ان کے اندر کتنی اسٹرینتھ ہوتی ہے، انڈیورنس ان کی کتنی ہوتی ہے کہ وہ وہ آبسٹیکل ٹو آبسٹیکل یا ڈے ٹو ڈے ان کی فلائٹ نہیں ہوتی، وہ بہت دور تک اڑ سکتے ہیں اور بہت دیر تک اڑ سکتے ہیں۔ تو خاک نشیمن انہیں گردوں سے سروکار، تو بیسیکلی جو نہ اڑنے والا پرندہ ہے، تم جو ہو وہ خاک نشیمن، تم یہ زمین نے تمہیں گلو کیا ہوا ہے، یو آر گلوڈ ٹو دس ارتھ، اوپر اٹھنے کی کوشش کرتے ہو اور 1 فٹ سے زیادہ نہیں اڑ سکتے ہو، پھر نیچے گر جاتے ہو دوبارہ، اس سے آگے تمہاری پرواز نہیں ہے۔ تو یہ جو اڑنے والے پرندے ہیں انہیں گردوں سے سروکار، وہ ایک کائنات ان کا پلینگ گراؤنڈ ہے، پوری کائنات، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو پوری کائنات میں جتنے آبجیکٹس ہیں، یہ ان پرندوں کے لیے ایسے جی پی ایس کا کام کرتے ہیں، یہ سگنلز ہیں، یہ گلو کرتے ہیں ان کے مائنڈ میں ہر وقت ایسے، تو وہ ان کے تھرو، ان کے درمیان سے نیویگیٹ کرتے ہیں، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آگے جو لاسٹ ون ہے وہ پرشین ہے، لیکن اس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ یو آر اے ہاؤس ہولڈ برڈ یو سیک فوڈ ان دا ڈسٹ، کہ وہی کہ یو آر گلوڈ، یہ جو نہ اڑنے والے پرندے ہیں، حالانکہ سارے پرندے ہیں لیکن کچھ جو ہیں وہ اس ارتھ سے گلو ہو جاتے ہیں، وہ ہر وقت ان کی جو چونچ ہے نا وہ زمین میں گھسی رہتی ہے، اور اس میں سے ایک تو وہ اپنا دانہ ہر وقت ان کا چبھی رہتی ہے نیچے،
اور پھر وہ یا خوف کی وجہ سے، جیسے ہی کوئی خوف آتا ہے تو وہ اپنا گردن ان کی نیچے ہو جاتی ہے. تو وی اسٹرائک دا اسٹار ود آر بیک ان سرچ آف دا گرین. سو وہ جو اڑنے والے اصل پرندے ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں اقبال کہ ہم جو ہیں وہ جو یہ جو کائنات ہے نا، یہ جو ستارے ہیں، یہ جو سارے اس کے مظاہر ہیں، جو آبجیکٹس ہیں اوپر، تو یہ ایک تو ہمیں یہ ہمارے نیویگیشن پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، نیویگیٹ کرتے ہیں. اور جب بھی ہمیں کچھ کھانا وغیرہ ہوتا ہے تو انہی میں سے جا کے تھوڑا بہت کھا لیتے ہیں اینڈ کنٹینیو کرتے ہیں اپنے سفر میں، اپنے جرنی میں. تو یہ تھا ڈائلاگ دو پرندوں کے درمیان. سارے پرندے اڑ سکتے ہیں لیکن ہر پرندے کی فلائٹ جو ہے وہ مختلف ہوتی ہے. سو آئی تھنک دیٹس وٹ اقبال ٹرائی ٹو کنوے ہیئر. چلیں پھر ملتے ہیں انشاءاللہ.